آپ گھر میں تشریف لاتے، کہتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بچے دوڑے دوڑے آتے، تو آپ ان کے لیے ایسے ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک دیتے، گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹیک دیتے، اور ان سے فرماتے ہو میری کمر پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہاری سواری کیسی ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ اس طرح بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے تھے۔ اور میں پچھلے اس میں مضمون میں نے اشارہ کیا تھا، دوبارہ کہتا ہوں، جب حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی بہادر دلیر جنگجو، ان کا نام حرب رکھا، جنگجو۔ تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب کا نہیں، حسن۔ حسین پیدا ہوئے، حضرت علی نے نام حرب رکھا۔ آپ نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا یہ حرب کا نہیں، حسین۔ پھر کہا یہ دو نام آج تک انسانی نسل میں کسی کے نہیں رکھے گئے، اللہ نے میرے بچوں کے لیے یہ نام سنبھال کے رکھے تھے۔ جن کے نام اللہ رکھے ان کی ہستی کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کا نام رکھا، محمد پہلے آسمانوں پہ طے کر دیا تھا۔ یا حضرت یحییٰ کا نام رکھا، لم نجعل له من قبل سمیہ۔ یا پھر حسن اور حسین کے نام اللہ نے اپنے خزانوں سے تجویز کر کے زمین پر اتارے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، ایسے زبان باہر نکالتے یوں، تو حسن زبان پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر کیسے اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے وہ آپ کی زبان چوستے تھے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے نبی کی زبان کو چوسا ہے۔ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد مردود کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور وہ منہ پہ چھڑی مار رہا تھا، ہونٹوں پہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کم بخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حسین کو ایسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تو ہاتھ پکڑے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے، پھر کہنے لگے آؤ پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ۔ تو ان کو ایسے چڑھاتے 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 یہاں سینے تک لے آیا، ایسے کرتے کرتے سینے تک لے آیا، جیسے گلے سے لگایا۔ دونوں بھائیوں سے مل کر کھیلتے، کشتی کرتے، دونوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے اور حسین کو شاباش دیے جا رہے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن بچوں کے کھیل کھلانے میں جبریل اترتا ہو وہ کیسی شان والے ہوں گے۔ طارق جمیل کی گندی زبان ان کو کہاں سے بیان کر سکتی ہے؟ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل اہل بیت کی محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے، ان کے مراسیوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے نبی کا، تیرے نبی کے گھر کا مراسی ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے بس اپنا اور اپنے حبیب کا اور اس کے گھر کا مراسی بنا دے۔ ہم اپنے مراسیوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے میرے اوپر بھی نظر کرم کر دینا۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان ہستیوں کو جن کے کھیلنے کے لیے جبریل آسمان سے اترتا ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شہزادے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، نماز فرض، سنت نفل نہیں، فرض نماز، اور حسن آ کے چڑھ گئے کمر، کبھی حسین ہوتے تھے کبھی حسن ہوتے تھے، اور آپ سجدہ لمبو کر دیا۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ پہلی صف کے لوگوں نے ایسے تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے آگے ہاتھ بڑھا کے پکڑ کے اتارنا چاہا، تو آپ نے ایسے سجدے میں نیچے سے دیکھا ہاتھ، تو اپنے ہاتھ سے یوں روک دیا کہ میرے بچے کو کچھ نہ کرو۔ آپ رکوع کرتے تو حسن ٹانگوں میں آ کے بیٹھ جاتے، تو یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ
سجدے میں جاتے اور حسین چڑھ جاتے، حسن چڑھ جاتے، تو اب آرام سے سجدے سے ایک ہاتھ سے یوں اپنے بچے کو پکڑتے اور پھر دوسرے ہاتھ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ اٹھ کر بچے کو نیچے بٹھا دیتے تھے۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو نماز میں آنے سے روکو، یہ میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے۔ فرض نماز، چلو نفل میں تو گنجائش ہوتی ہے، سنت میں بھی گنجائش ہوتی ہے، فرض نماز اور پڑھانے والا امام، خود امام، کوئی مقتدی بھی نہیں، آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ بچوں کو روکو میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ ان کو نماز میں کھیلنے دیا، کمر پہ کھیلنے دیا، رکوع کے دوران آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ کھیلنے دیا۔ امت نے کیا کیا، ایک کو ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور ایک دفعہ آپ جمعے کا بیان فرما رہے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے۔ حسن حسین چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، ایک دم اترے، تیزی سے مجمع کو چیرا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا سب نے، تو آپ گئے اور جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا، آ کر ممبر پر بٹھا کے بیان شروع فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، آپ کسی سے بھی تو فرما سکتے تھے کہ یہ میرے بچے دروازے پر کھڑے ہیں، ان کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ کے بھاگ پڑے اور جا کر انہیں اٹھایا اور لائے اور اپنے پاس بٹھایا، اور حضرت حسن کا چہرہ مہرا اور کمر تک اللہ کے نبی کی کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کاپی۔ حسین اس کا برعکس، سر، چہرہ مہرا، کمر علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اس مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں سے پیار تھا۔ ایک دفعہ حضرت حسن آپ کے پیٹ پہ بیٹھے کھیل رہے تھے، پیشاب آیا، وہیں پیشاب شروع کر دیا، آپ کی ناف کا نشانہ بنا کے پیشاب شروع کر دیا۔ میرے نبی نے جنبش تک نہیں کی۔ ہم سب بچوں والے ہیں، جو ہی بچے کے پیشاب کا احساس ہوتا ہے اٹھا کے ہم نیچے بٹھا دیتے ہیں، بستر پہ ڈال دیتے ہیں کہ پیشاب نہ کر دے، لیکن میرے نبی پاک پاکیزہ ہستی حسن کا سارا پیشاب اپنے اوپر لیا، جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو بٹھا کر پھر اپنا جسم دھو لیا۔ یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنی اولاد کے ساتھ، اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی۔ بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بتایا، بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا۔ ان کی محبت کو ایمان قرار دیا، ان کے بغض کو نفاق قرار دیا۔ ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ۔ میرے بھائی بہنوں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں۔ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے کل قیامت کے دن، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے اس خاندان کو چنا، اس گھرانے کو چنا، اور ان کو سب سے افضل، اکرم، برتر، اعلیٰ، اجمل، احسن، ازکیٰ، احلم، انور، اطہر، جتنے بھی لفظ لوں چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن یہ خاندان اس سے بڑا ہے، اونچا ہے، خوبصورت ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ آپ میرے بچوں سے پیار کرو، مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے بچوں سے پیار کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت ہماری طرف خود بخود متوجہ ہو جائے، خود بخود متوجہ ہو جائے گی۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، بس فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ حسن حسین گم گئے ہیں، کہیں کافی دیر سے گھر نہیں آئے۔ آپ پریشان ہو کے باہر نکل گئے، اور سب صحابہ سے کہا بھاگو ان کو تلاش کرو، اور خود بھی آپ بھاگ پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ اور حرہ کی پہاڑیوں کی طرف نکلے تو جدھر آپ گئے ادھر ہی اللہ نے ان کو بٹھایا تھا۔ آگے پہاڑیوں میں گئے تو دونوں بھائی آپس میں گلے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے سایہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، جن سے اژدہاؤں نے محبت کی۔ ہائے ہائے ہائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، جی احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عراق سے ہوں۔ کہا ہائے ہائے ہائے، حسین کو ذبح کر دیا اس وقت تو مسئلہ نہ پوچھا،
اور مچھر کے مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو، تو آپ نے دیکھا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے کھڑا ہوا تھا. جب آپ قریب آئے تو اژدہا نے آپ کو دیکھا تو ایسے سر جھکایا اور چپ کر کے واپس چلا گیا، اور آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر تشریف لائے. یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کی اولاد ہے، اللہ کی قسم ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے. میں نے اپنے مدرسے کا نام حسنین اسی محبت میں رکھا، اپنے اسکول کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا، اپنی ویب سائٹ کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا کہ چلو ہم محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن نام تو آ جائے کہ ہم بھی ہیں تیرے چاہنے والے، ہم بھی چاہنے والوں میں شمار کر لیے جائیں. اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کہے کہ میرے گھرانے سے محبت کرنے والے آ جاؤ، تو کہیں آخر میں کوئی ہمیں بھی جگہ مل جائے کہ اللہ کے محبوب ترین پیارے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ علی جنت میں سب سے پہلے میں، تو، حسن، حسین، فاطمہ ہم داخل ہوں گے، پھر ہماری اولاد داخل ہوگی، ہماری بیویاں داخل ہوں گی، ہماری اولاد داخل ہوگی. اور اگر ہم اس آیت کو لکھیں کیا ہے الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیں گے. تو میرے نبی وسیلہ میں ہیں، اور آپ نے کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اور میرے نبی کی جنت فردوس، فردوس میں سے وسیلہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت عرش کے ساتھ لگی ہوئی، وہیں میرے نبی کے داماد ہیں، وہیں ان کی بیگم ہیں، وہیں ان کے بچے ہیں. یہ وہ گھر ہے جس کو عزت دینا ہم سب کے پر واجب ہے، اور ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت محبت کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا، قبول فرمایا، اور انہیں رضی اللہ عنہ. یہ 1,24,000 کی جماعت نبیوں کے بعد وہ جماعت ہے. آپ اللہ کی ترتیب پہ غور کریں، 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 صحابہ آئے، وہ معصوم پاک تھے، انہیں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ہم ان سے راضی ہو گئے. اس لیے میرے بھائی بہنوں، صحابہ کے بارے میں بھی اپنی زبان کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، کیونکہ میرا اللہ، میں نے پہلے آیت پڑھ کے سنائی تھی، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے گنجائش نہیں کہ ہم ان پر تنقید کریں یا کوئی بے ادبی اور گستاخی کا لفظ بولیں. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی عزت محبت قدردانی نصیب فرمائے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ازواج امہات المومنین کی اللہ تعالیٰ میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر تو میرے نبی نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، کہ میں نے جس عورت سے شادی کی یا میں نے جس کو اپنی بچی دی، پہلے آسمان سے جبریل حکم لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بیٹی نکاح میں دی. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جہاں بیٹی دی اور جس کی بیٹی میں نے لی، جن جن عورتوں سے میں نے نکاح کیا، جن جن نوجوانوں کو میں نے اپنی بیٹیاں دی، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں.